کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ انا سارے عرصے میں ایک بار بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مصطفیٰ رات 11 بجے بھرپور خوشگوار وقت گزار کر اٹھا تو ولید اسے ڈراپ کرنے کو ساتھ ہو لیا۔ احسن بھی خوشگوار موڈ میں تھا سو وہ بھی ولید کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ مصطفیٰ نے منع بھی کیا کہ وہ باہر جا کر کوئی کنوینئنس لے لے گا، مگر ولید اور احسن نے ایک نہ چلنے دی تھی۔ وہ لوگ اسے اس کے آفس ڈراپ کر کے گئے تھے۔ یہاں سے اسے اپنی گاڑی لے کر واپس گھر جانا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی گاڑی کی ریپیئرنگ کا کام بھی تقریباً فائنل ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ کو چھوڑنے کے بعد ولید گھر واپس پہنچا تو کچن کے پاس سے گزرتے ٹھٹکا۔ احسن سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ وہ ادھر آ گیا۔ محترمہ انا صاحبہ کھانا کھا رہی تھیں۔ اس کی ایک طرف روشی خاصے خراب تیور لیے موجود تھی، مگر انا بغیر توجہ دیے صرف کھانا کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ کسی دن تم اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، روشی کہہ رہی تھی۔ ہیلو موڈی گرل۔ ولید دروازے کے پاس رکا تو اس نے انا کا سر کھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اندر چلا آیا۔ تمہارا تو کھانا نہ کھانے کا پروگرام تھا نا؟ وہ اس کے دوسری طرف کرسی پر آ بیٹھا۔ تب مجھے بھوک نہیں تھی، اب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا رہی ہوں، اس نے تیکھے لب و لہجے میں کہتے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ایسے بیٹھی ہوئی ہو؟ اس نے اپنی بہن کو مخاطب کیا۔ اس کے دماغ کی خرابی ڈھونڈ رہی ہوں، مگر یہ کوئی سرا پکڑائے تو صحیح۔ روشی بھری بیٹھی تھی سو خراب موڈ میں ہی جواب دیا، مگر انا نے کوئی توجہ نہ دی۔ میرا دماغ الحمدللہ بالکل فٹ فاٹ اور A1 ہے، اور آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ کھانا مکمل کر چکی تھی۔ برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے اس نے کہا، ہاں آج کل جس طرح کے تمہیں دن رات دورے پڑ رہے ہیں اس سے فٹنس کا صاف پتہ چل رہا ہے، روشی نے خاصا جل کر کہا۔ ولید ہنس دیا جبکہ انا پرسکون تھی۔ اس نے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھا۔ کافی پئیں گے؟ اس نے اپنے کھانے والے برتن دھو کر ہاتھ ٹاول سے خشک کرنے کے بعد پوچھا۔ روشی نے گھور کر دیکھا جبکہ ولید نے مسکرا کر ہاں پلا دو، ولید نے کہا تو اس نے کیبنٹ سے کافی والا ڈبہ نکالا۔ پتہ نہیں مصطفیٰ بھائی بیچارے کیا سوچتے ہوں گے، اور یہ کتنی بے حس پتھر دل لڑکی ہے، ذرا بھی اپنے غلط رویے کا احساس نہیں اسے، روشی نے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ آپ لوگوں کے مہمان تھے، آئے اور چلے گئے، میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا کہ ان سے ملنا لازمی شرط ہوتی، بس میرا موڈ نہیں تھا ملنے کا سو باہر نہیں آئی، اپنے صاف دو ٹوک انداز میں اس نے کہا اور پھر کیتلی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فارمیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روشی نے خاصے غصے سے کہا مگر وہ سر جھٹک گئی۔ میں نہیں مانتی کسی فارمیلٹی وغیرہ کو، جب دل ہی نہ چاہ رہا۔ ویسے اچانک تمہارے اس موڈ کو ہوا کیا تھا؟ ولید نے بھی اس بحث میں حصہ لیا۔ فار گاڈ سیک ولی، پلیز آپ تو اس بحث میں مت کودیں، اس وکیل صاحبہ کو بھگت رہی ہوں، وہی کافی نہیں کیا؟ کافی پھینٹتے اس نے کافی اکتا کر کہا تو ولید ہنس دیا جبکہ روشی نے منہ پھلایا۔ تم سے تو ہمدردی ہی فضول ہے، وہ پاؤں پٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واقعی تمہاری اس ہمدردی سے میرا سر دکھنے لگا ہے، اب کافی پی کر تھوڑا سا سکون ملے گا۔ اب کی بار انا نے کچھ شرارت سے کہا، باہر میں جاؤ تم، میں بھی فضول میں تم سے سر کھپانے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک دم برا مان کر فوراً واک آؤٹ کر گئی۔ ناراض ہو گئی ہیں محترمہ، ولید کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، وہ کیا میں بھی سنجیدگی سے تم سے ناراض ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ ولید نے اطلاع دی تو کافی پھینٹتا اس کا ہاتھ ٹٹکا۔ کیوں بھائی؟ اف، یہ بے خبری اور اس پر یہ انداز بے خبری، ولید کے الفاظ پر وہ یکدم سٹ پٹا گئی۔ ولید کا انداز بڑا بھرپور تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ولید کے خوبصورت انداز پر انا کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا، وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ آج مصطفیٰ آیا تھا، بیچارہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، مگر اس کی قسمت میں ابھی تم سے شرف ملاقات نہیں لکھا۔ تم ضدی ہو، موڈی بھی ہو، مگر آج اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بہت ہی نہیں کافی زیادہ بد لحاظ بھی ہو۔ ولید کا انداز سنجیدہ تھا۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ اپنی ان خوبیوں کے متعلق میں اچھی طرح باخبر ہوں، یہ میرے لیے کوئی نئی اطلاع نہیں ہے۔ وہ کافی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی یا اب بن رہی تھی، ولید نے گھورا۔ موڈ کیوں آف تھا؟ اس نے اب کی بار سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میرے موڈ پر مت جائیے، اب تو پاکستان آ کر آپ کو میرے موڈز اور رویوں سے سمجھوتہ کرنے کی عادت ہو جانی چاہیے تھی۔ پھینٹتی ہوئی کافی میں اس نے گرم ابلتا ہوا پانی انڈیل دیا۔ بعض اوقات انسان عادی نہیں ہو پاتا، وہ چیز جس کا وجود ہو اور محسوس بھی ہو اس کے متعلق متجسس ہونا انسانی فطرت ہے۔ موڈز کی تبدیلی بلا وجہ تو کبھی بھی نہیں ہوتی، اور انسانی سائیکلوجی کی بیس پر دیکھا جائے تو اندرون خانہ کہیں یہ گہرا راز تو ضرور مدفن ہوتا ہے۔ انا نے بھانپ اڑاتی کافی کا مگ ولید کے سامنے رکھا اور خاصی خفگی سے اسے دیکھا۔ اس ٹاپک پر اس وقت میں قطعی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں مصطفیٰ صاحب سے نہ ملنے پر شرمندہ ہوں، آپ سے ایکسکیوز کرتی ہوں۔ سکھنا نے یہ بتایا تھا کہ مہمان آئے ہیں، اس نے قطعی وضاحت نہیں کی تھی کہ آپ کے آنے والے مہمانوں کی لسٹ میں کس کا نام آتا ہے۔ اگر ذرا بھی علم ہو جاتا تو آئی سویئر میں انتہائی خراب موڈ ہونے کے باوجود حاضر ہوتی اور ان سے شرف ملاقات حاصل کرتی۔
کیونکہ یہ سارا سلسلہ غلط فہمی اور لا علمی میں ہوا ہے تو دل و جان سے آپ کے حضور معافی کی درخواست پیش کرتی ہوں۔ اگر آپ قبول کر لیں تو عین نوازش ہوگی۔ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان لیے بے پرواہی سے دوپٹہ کندھے پر ڈالے ڈھیلے ڈالے لباس میں کہتی وہ اب اپنے لیے کافی نکال رہی تھی۔ ولید نے اسے بغور دیکھا تو ایک پل کو ڈھٹکا۔ وہ حسین تھی، اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے فن سے آگاہ تھی۔ اس کے وجود میں ایسی دلکشیاں پنہاں تھیں کہ نگاہ ایک پل کو ٹھہر کر جم سی جاتی تھی، مگر اس کے حسن میں اس وقت عجیب سی تابناکیاں جلوہ گر تھیں۔ اس کا وجود اس سمے ماحول کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا اور ولید کو لگا کہ وہ مسحور ہو رہا ہے۔ بہرحال مصطفیٰ نے تمہارے رویے کو بہت فیل کیا تھا، دھیمے سے ولید نے کہا۔ اس کے لہجے میں آنچ سی لگنے لگی تھی۔ میں نیکسٹ ٹائم ان سے معذرت کر لوں گی، اس نے رسانیت سے، اور ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ پھر بھی یہ پل میں تولا پل میں ماشا موڈ کی کوئی ریزن تو ہوگی نا؟ کافی کا سپ لیتے ولید نے پوچھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ انا کی آنکھوں میں ولید کو ایک عجیب سا سلگتا احساس کروٹیں لیتا محسوس ہوا تھا اس سمے۔ کیا کریں گے جان کر؟ ولید نے کڑوی کسیلی کافی اندر اتاری اور اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے، ولید نے مبہم سے انداز میں کہا تو وہ چونکی۔ ولید کا انداز عام نہ تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ وہ سنبھلی۔ کیسا فیصلہ؟ اس کی آواز لرزی تھی۔ یہی کہ تمہارا دماغ کس حد تک کھسکا ہوا ہے۔ ولید کے الفاظ پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ امپاسبل۔ اس سمے رات کی خاموشی میں انا کی ہنسی نے ولید کے اعصاب پر بڑا خوشگوار تاثر چھوڑا۔ وہ چند پل اسے بغور دیکھے گیا۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے نئی اطلاع دی۔ اندر ہی اندر وہ ولید کی اس قدر توجہ پر حیران بھی ہو رہی تھی۔ انا اپنا بیگ لیے ولید کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ بہت فریش اور تر و تازہ لگ رہی تھی، بالکل دوپہر والے موڈ کی طرح۔ کافی کا سپ لیتے اس نے پکارا۔ وہ جب اسے پکارتی تھی تو ولید کو ہمیشہ عجیب سی فیلنگز ہوتی تھیں۔ اس وقت بھی چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے مگ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے آپ ہسپتال لے کر گئے تھے وہ اب کیسی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، چند دن سے میرا ہسپتال جانا نہیں ہوا۔ ویسے ایک بار اس لڑکی کے فادر سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ آج کل میں ڈسچارج کروا لیں گے۔ میں بھی کروا بھی چکے ہوں۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے نا؟ ولید نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اب کے انا کے تاثرات خاصے عجیب سے تھے۔ ہوگی، بٹ یار تمہیں وہ لڑکی اتنے یاد کیوں آتی ہے؟ مجھے اسے ایک ملاقات میں اس کا سویا خوابیدہ حسن نہیں بھولتا۔ وہ یہ کہہ نہیں سکی کہ اس کا حسن اسے پریشان کر رہا ہے، سو وہ بھول نہیں پا رہی۔ میں کردار کو اہمیت دینے والا انسان ہوں۔ حسن، خوبصورتی، دولت، قسمت سب فانی اشیاء ہیں، میں نے ان کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ ولید کا انداز بڑا سنجیدہ اور دو ٹوک تھا۔ انا نے خوشگوار حیرت سے ولید کو دیکھا۔ اسے لگا کہ ولید کے الفاظ نے اس کے کشیدہ اعصاب پر مسلسل سوار ایک اذیت سے نجات دلا دی ہو۔ اور ریئلی، اس کا چہرہ ایک دم چمک اٹھا۔ آف کورس، ایسے مادیت پرست وجود کبھی مجھے اٹریکٹ نہیں کر پائے، اور حسن تو کبھی میری ترجیح رہا ہی نہیں۔ انا آنکھوں میں ایک دم والہانہ پن لیے اسے دیکھے گئی۔ ایک سوال پوچھوں؟ اپنے مگ پر انگلی پھیرتے اس نے کہا۔ شور، اس نے کندھے اچکائے۔ آپ اس قدر شاندار، خوبصورت اور چھا جانے والی پرسنالٹی کے مالک ہیں، کیا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ زندگی میں کوئی بہت اچھا لگا ہو اور دل نے خواہش کی ہو کہ کاش؟ ولید نے بغور اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی، اس سے کم عمر تھی، ایک جذباتی عمر سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے سوال بھی اس کی سوچ کے مطابق ہوتے تھے۔ امیچور اور لاؤبالی، یا پھر شاید اس وقت اسے لگ رہی تھی۔ ہمارے درمیان ایک بار پہلے بھی اس ٹاپک پر بات ہو چکی تھی، تمہیں یاد ہو جب ہم دونوں نے باہر لنچ کیا تھا؟ ولید نے یاد دلایا تو اس نے منہ بنایا۔ اچھی طرح یاد ہے، تب بھی آپ نے مجھے ڈانٹ کر بٹھا دیا تھا، اس نے خفا ہو کر کہا تھا۔ تو میڈم، اب بھی میں یہی کام کروں گا، ولید نے مسکرا کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کوئی ریزن بھی تو ہو نا مجھے ٹالنے یا ڈانٹنے کی؟ وہ جھنجھلائی۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے بڑی پریکٹیکل لائف گزاری ہے، بابا کے کام اور ان کا ہاتھ بٹایا ہے، اپنی جاب اور پھر ساتھ میں اپنی ایجوکیشن دیکھنا۔ اتنی بزی لائف کے ہوتے ہوئے میرے پاس کسی بھی فضولیات کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ اور وہ کیتھی کون ہے؟ وہ سوال جو اسے کافی دیر سے پریشان کر رہا تھا اس نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ میری کولیگ تھی اور بہت اچھی دوست بھی۔ انا کے اندر شدید اضطراب پیدا ہوا۔ آپ کو لائک کرتی تھی کیا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ تم نے اس کیتھی کے متعلق رپورٹ لکھنی ہے کیا؟ اس نے ڈانٹ دیا تو وہ لب پر لب جما کر سر جھکا کر بیٹھ گئی جیسے ناراض ہو گئی ہو۔ اب بہت برے ہیں۔ کچھ توقف کے بعد سر اٹھا کر اس نے کہا تو ولید ہنس دیا۔ مائی گاڈ، کتنی بچکانہ حرکتیں ہیں تمہاری، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ ایک دم بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہو، پل میں تولا پل میں ماشا۔ کبھی کبھار لگتا ہے جیسے ایک دم بہت عاقل، بالغ، عالم، فاضل سی لڑکی ہو، اور اگلے ہی پل میری عقل جھنجھلا کر رہ جاتی ہے جب تم بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی۔ میں نے اپنے متعلق رپورٹ بیان کرنے کو نہیں کہا۔ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ خاصی ناراض ہو گئی تھی۔ اپنا مگ لے کر اٹھنا چاہا تو ولید نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ بیٹھو یار۔ ولید کا انداز بڑا نرم تھا۔ کیا فائدہ، آپ سنجیدگی سے کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ وہ ہنس دیا۔ اس کے نرم سبک ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ اتنے عرصے میں تمہارے ساتھ دماغ کا پارا
تمہارے پل پل بدلتے موڈز کی ریزن جاننا چاہ رہا ہوں، مگر تم ہو کے کوئی سرا ہی نہیں پکڑاتی۔ اگر میں کسی بات پر تمہیں ٹال یا ڈانٹ دوں تو خفا ہو جاتی ہو۔ انا نے ولید کے ہاتھ کے نیچے سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ آج جب ہم کچھ گھنٹے پہلے شاپنگ کر رہے تھے تو انہی مصطفیٰ صاحب کی کال تھی کیا؟ آپ ہمیں چھوڑ کر انہی کے پاس گئے تھے کیا؟ ایک تو انا اور اس کے سوال۔ ولید نے سر ہلا دیا۔ ہاں، مصطفیٰ نے ہی کال کر کے بلوایا تھا۔ انا کو لگا اس کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ کیا تھا اگر یہی بات وہ اسے تب بتا دیتا؟ کم از کم وہ اتنی پریشان اور خود سے خفا تو نہ ہوتی۔ اچھا خاصا خوشگوار موڈ ایک دم خراب ہوا تھا، اور اب اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے اس شخص کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے بری طرح ہرٹ کیوں کر جاتی تھیں۔ وہ آہستگی سے کرسی پر جم گئی۔ وہ بھی ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ دل پر چھایا اضطراب ختم ہوا تو اپنی طبیعت کی یہ کیفیت محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اب وہ پوری شدت سے ولید کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ پر مضبوط گرفت محسوس کر رہی تھی۔ آپ کے ان دوست کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا کہ اسے مصطفیٰ کے متعلق ان لوگوں سے زیادہ بات چیت کا موقع نہیں ملا تھا۔ فی الحال تو نہیں۔ ولید کافی ختم کر چکا تھا، اب وہ انا کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ میری دوست شہوار ہے نا، اس کے کزن کا نام بھی مصطفیٰ ہے، وہ بھی پولیس آفیسر ہے۔ جب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے امریکہ والے مصطفیٰ صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ نام کی مماثلت ہو جاتی ہے اکثر۔ ویسے تمہاری یہ دوست انگیجڈ ہے کیا؟ ولید نے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ فی الحال تو نہیں۔ کچھ سوچ کر وہ مسکرائی تھی۔ ولید نے بغور دیکھا۔ انا کی ہنسی بڑی محسوس کن تھی۔ خیریت؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، شہوار کو آپ کی پرسنالٹی بہت پسند آئی۔ چند دن پہلے ہمارے درمیان یوں ہی بات چیت ہو رہی تھی تو وہ اپنے کزن مصطفیٰ سے آپ کو کمپیئر کرنے لگی۔ آپ کی شخصیت کو بیان کرتے آپ کو اپنے کزن سے زیادہ نمبر دے رہی تھی۔ میں نے اس کے کزن کو نہیں دیکھا، اکثر وہ اسے چھوڑنے آتا ہے، مگر کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ چونکہ شہوار ایک بار آپ سے مل چکی ہے تو وہ آپ سے خاصی متاثر ہے۔ احسن بھائی سے بھی وہ مل چکی ہے، مگر احسن بھائی اور اپنے کزن مصطفیٰ سے زیادہ وہ آپ کو مارکس دیتی ہے، اور یہ پلس پوائنٹ آپ کو اپنی اس شاندار اور اٹریکٹیو پرسنالٹی کی بدولت ملتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو ولید ہنس دیا۔ وہ اپنی شخصیت کے اس شام سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ خود بھی ایک بہت متاثر کن لڑکی ہے۔ میں نے بائی فیس اسے نہیں دیکھا۔ اس دن کالج کے گیٹ پر ملاقات ہوئی تھی، تب وہ چادر کے پلوں میں منہ کیے ہوئے تھی، مگر بات چیت کا انداز بہت اچھا تھا۔ کافی سلجھی اور مہذب لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد چند دن پہلے تمہارے موبائل پر اس سے بات ہوئی تھی، میں متاثر ہوا تھا۔ اس کی مینٹل اپروچ کافی ہائی لیول کی محسوس ہوتی ہے۔ ولید کی بات پر اس نے فخر سے گردن اکڑ یوں جیسے ولید اس کی ہی تو تعریف کر رہا ہو۔ یہ سچ ہے کہ اس کی مینٹل اپروچ بہت اچھی ہے، مگر چونکہ وہ میری دوست ہے تو یہ پلس پوائنٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے۔ بٹ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک اتنی اچھی اور ہائی لیول کی لڑکی سے تمہاری دوستی کیسے ہو گئی؟ تم ابھی تک موٹی، ضدی اور خاصی بدلحاظ ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر بچکانہ حرکتوں میں ملوث ہوتی ہو، جبکہ وہ خاتون کافی سنجیدہ، سلجھی اور باتمیز لگیں۔ یہ مشرق اور مغرب کا امتزاج بھلا کیوں کر ممکن ہوا بھائی؟ ولید چھیڑ رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں، آپ جیسے رکے پھیکے لوگ بھلا کیا خبر رکھیں ان معاملات کی؟ اس نے جتایا تو ولید اس کے الفاظ پر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی بہت فرصت سے وقت ملا تو یہ روکھا شخص اپنے دل کے معاملات تم سے ڈسکس کرے گا۔ فی الحال تو سخت نیند آ رہی ہے۔ انا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اوکے، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ تمہیں تو رات بھر نیند نہیں آتی، سو تمہارے ساتھ بس اتنی ہی دیر جاگ سکتا ہوں۔ ٹیک کیئر اینڈ شب بخیر۔ وہ ہاتھ ہلاتا کچن سے نکل گیا، اور انا آج کتنے دنوں بعد لطیف سے احساسات سے دوچار ہوئی تھی، دل سے مسکرائی تھی۔ ایک دم ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ بے خبری بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ولید صاحب۔ سو لیں، جی بھر کر نیندوں کے مزے لے لیں۔ ابھی آپ کو وقت ہے۔ قدرت مجھ پر مہربان ہو اور وقت نے گوٹ میرے ہاتھ میں تھمائی تو آپ سے اپنے ایک ایک پل کے حساب لوں گی۔ راتوں کی یہ رات یوں خوشیوں سے سودا نہیں کیا میں نے۔ کانٹوں پر بسر کرتی ہوں اور کوئلوں پر لوٹتی ہوں دن رات۔ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں موڈی اور ضدی ہوں۔ جو عذاب میں جھیل رہی ہوں، زبان پر تلخی اگر آ جاتی ہے تو کیا غلط ہوتا ہے؟ مگر آپ نہیں سمجھیں گے، اور اسی بات کا تو رونا ہے۔ کاش آپ تک رسائی پا جاؤں، اور جس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ میرے جذبوں سے بے خبر نہیں، یوں سمجھ لیجیے گا ولید صاحب کہ وہ دن آپ کا یوم حساب ہوگا۔ اپنے ہر پل، ہر لمحے کی قیمت وصول کروں گی۔ میں ضدی ہوں، موڈی ہوں، مگر ایک بات تو آپ بھول جاتے ہیں کہ میں حد سے زیادہ جذباتی بھی ہوں، اور جذباتی لوگ ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اور جب نفع و نقصان سے بے پرواہ ہو کر میدان میں کودتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اندر کی آگ سے صرف ان کی اپنی ہستی ہی جل رہی ہے، یا کسی دوسرے کا دامن بھی۔ بس وقت کا انتظار کرنا ہے اب میں نے۔ اپنے موز اور جذبوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے، دونوں کافی کے مگ سنک میں رکھتے، بہت سے لائحہ عمل ترتیب دیتے، کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ انکل اور آنٹی کے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، حتیٰ کہ رات کا کھانا بھی عائشہ اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ انکل کے اس فیصلے پر اس قدر ڈسٹرب تھی کہ عائشہ کے ازحد اصرار پر بھی کچھ نہیں کہا پائی تھی۔ عائشہ رات گئے تک اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس نے اس کے جانے کے بعد کئی بار حویلی کے نمبرز ملائے، مگر دوسری طرف اس کی کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا کوئی۔ تھک ہار کر بہت غصے میں آ کر اس نے موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔
ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ لیٹی تو آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ گاہے بگاہے اس کی آنکھ کھلتی رہی، مگر نکاہت، صدمے، ٹینشن نے ایسا نڈھال کر ڈالا کہ جسم درد اور حرارت سے چور چور ہونے لگا تھا۔ ایاز والے واقعے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بحال رکھنا چاہتی تھی، مگر انکل کی آمد کے بعد تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر تمام تر قوت مدافعت ختم ہو گئی ہو۔ نتیجتاً اس وقت وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ عائشہ دن کے 11 بجے تک اسے کمرے سے نہ نکلتا دیکھ کر جب کمرے میں آئی تو وہ بخار سے نڈھال بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شہوار اس کی طبیعت دیکھ کر اس نے پکارا تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ بخار ہو گیا ہے کیا؟ شہوار نے محض سر ہلایا۔ تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ عائشہ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آنٹی کی طرح اپنے آپ کو سنبھالتے وہ اٹھ بیٹھی تو عائشہ نے اسے تشویش سے دیکھا۔ ماں جی باہر ہیں، مجھے حویلی جانا ہے ابھی اور اسی وقت، تم ماں جی کو بلوا دو۔ بخار کی حالت میں ہونے کے باوجود شہوار کا انداز مضبوط اور سنجیدہ تھا۔ عائشہ ٹھٹکی۔ اس وقت؟ خیریت؟ بوا جی کا کوئی فون آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں خود ہی جانا چاہتی ہوں، تم ماں جی کو بلوا دو پلیز۔ اس نے منت بھرے انداز میں عائشہ کا ہاتھ تھاما تو اس نے سر ہلا دیا۔ کہ میں بلوا دیتی ہوں، مگر تم پہلے کچھ کھا پی تو لو، بخار اترے گا تو کہیں جاؤ گی نا، اور تمہارے چہرے کا زخم بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ خیر نیل تو ختم ہو ہی گئے ہیں، مگر سرخی اور سوجن تو برقرار ہے۔ اس کے زخم کو بغور دیکھتے عائشہ نے کہا، میں کھا پی بھی لوں گی، تم پہلے میری آنٹی جی سے بات کروا دو، یہاں پہ خود ان کے پاس چلی جاتی ہوں میں۔ شہوار کا انداز دو ٹوک تھا اور اس نے اٹھنا چاہا۔ اوکے، میں ماں جی کو لے کر آتی ہوں۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ماں جی عائشہ کے ساتھ چلی آئیں۔ یہ عائشہ کہہ رہی تھی کہ تم گاؤں جانا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ جی، طبیعت تو تمہاری ٹھیک نہیں، زخم بھی برقرار ہیں، تبندہ کے سامنے ایسی حالت میں جاؤ گی تو وہ پریشان ہوگی۔ انہیں اس کے اس فوری فیصلے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ مجھے گاؤں بھجوا دیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں کسی کے ساتھ گاؤں چلی جاؤں، مجھے اس وقت مت روکیں، مجھے ضرور جانا ہے۔ بخار ہونے کے باوجود شہوار کا انداز ازحد سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے دو ٹوک انداز کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو ہم لوٹے ہیں، اتنی جلدی جانے کی بھلا کیا تک ہے؟ اور ایسی کوئی خاص وہاں ایمرجنسی بھی نہیں کہ تمہارا جانا لازمی ٹھہرے۔ انہوں نے اس کے فوری فیصلے کی وجہ جاننا چاہی تو وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ تم کچھ کھا پی لو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ٹالنا چاہا تو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ انکل سے بات کر کے پرمیشن لے لیں، بے شک مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں، مجھے آج ضرور یہاں سے جانا ہے۔ اس کے انداز میں واضح تلخی اور سختی تھی۔ انہوں نے خاصی الجھن اور پریشانی سے اسے دیکھا۔ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ مصطفیٰ نے کچھ کہا ہے؟ وہ یہی سمجھی تھیں، مگر وہ جس وجہ سے جانا چاہ رہی تھی اس وجہ سے وہ اچھی طرح باخبر تھیں، اس لیے بہلانا چاہا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے ساکت رہی تو انہیں اس کا انداز بڑا عجیب سا لگا، ورنہ وہ بڑی مؤدب اور بالحاظ بچی تھی، کبھی بلا وجہ ضد نہ کی تھی، مگر اب اس وقت اس کا انداز نہ صرف ضدی تھا بلکہ اچھا خاصا ہٹیلا بھی تھا۔ اس وقت تو گھر میں کوئی مرد بھی نہیں، اور ڈرائیور کے ساتھ ان حالات میں تمہیں تنہا بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ تم کھانا کھا لو، فریش ہو لو، میں تمہارے بابا جان سے بات کرتی ہوں۔ تمہیں پہلے ہی بخار ہو رہا ہے اور ذہن پر مزید دباؤ مت ڈالو۔ اس کا سر تھپ تھپا کر بہت محبت سے کہتے وہ عائشہ کو اسے کھانا کھلانے کی تاکید کرتے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ شہوار کی اس ضد کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ اچھی طرح سے آگاہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کا موبائل نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ رابطہ ہوتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی خیریت؟ وہ کہہ رہے تھے۔ آپ نے حویلی کال کی، بابا صاحب اور تابندہ سے کوئی بات ہوئی دوبارہ؟ انہوں نے دریافت کیا۔ ہاں، آفس آنے کے بعد میں نے حویلی کال کی تھی، تابندہ شہوار کو لے کر پریشان ہو رہی تھی۔ رات شہوار حویلی کال کرتی رہی ہے، مگر ادھر سے میری ہدایت کے مطابق تابندہ نے ریسیو نہیں کی۔ وہ شہوار کی پریشانی کو لے کر فکر مند تھیں۔ بابا صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، وہ خوش ہو رہے تھے، انہیں بھی نکاح کا فیصلہ پسند آیا۔ اپنی طبیعت کے باعث وہ شہر نہیں آ سکتے، مگر وہ تقریب میں ضرور شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ یہ تقریب حویلی میں ہی انجام پذیر ہو۔ انہوں نے تمام تفصیل بتائی۔ میرا خیال ہے کہ شہوار تابندہ کی کال ریسیو نہ کرنے پر شدید صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ اسے اس وقت بخار ہو رہا ہے، مگر وہ اس سب کے باوجود ابھی اور اسی وقت حویلی جانے کی ضد کر رہی ہے۔ انہوں نے کال کرنے کی وجہ بیان کی۔ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلوا لیں، انہوں نے سلوشن بتایا۔ وہ تو کر لیں گے، مگر وہ جو ضد کر رہی ہے اس کا کیا کروں؟ اس کا انداز بہت ضدی اور سنجیدہ ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دوں۔ اچھا۔ دوسری طرف شاہ زیب صاحب کا انداز پرسوچ تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ شہوار ہمارے روکنے پر اب ایک پل بھی ادھر ٹھہرے گی، یا تو تابندہ اسے خود کال کر کے بات کر لے، یا پھر آپ بتائیں کیا کروں؟ اس کا لب و لہجہ اور انداز بہت اٹل تھا۔ انہوں نے مزید اطلاع دی۔ آپ ایسا کریں، 5-10 منٹ ویٹ کر لیں، میں ذرا اچھی طرح سوچ کر جواب دیتا ہوں، پھر آپ کو کال کرتا ہوں۔ دوسری طرف انہیں شاید کوئی ضروری کام آ پڑا تھا۔ انہوں نے کال ڈراپ کر دی۔ مہرونیسا بیگم ٹیلی فون کے پاس ہی بیٹھی رہیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد دوبارہ فون کی گھنٹی بجی تھی۔ ہیلو، ہاں مہرون، آپ ایسا کریں، ڈاکٹر زبیری کو بلوا کر پہلے تو شہوار کا چیک اپ کروائیں، کوئی میڈیسن دیں، کھانا وغیرہ کھلوائیں۔ میں نے سجاد سے بات کر لی ہے، وہ گھر آ جاتا ہے۔ ایک فائنل فیصلہ کن سٹیپ تو ہم لے ہی چکے ہیں، جس میں اب شہوار کے اس رد عمل سے رد و بدل کی گنجائش نہیں نکلتی۔
آپ لائبہ کو سمجھا دیں، وہ تیار ہو جاتی ہے تو لائبہ اور دونوں کے ساتھ شہوار کو حویلی بھیج دیں۔ رہ گئی تابندہ، تو ان کو میں سمجھا دوں گا کہ شہوار سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ شہوار اگر حویلی جانا چاہتی ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ بابا صاحب سے بات ہو چکی ہے، چونکہ نکاح کی تقریب گاؤں میں ہی کریں گے تو شہوار کو آپ بھیج دیں۔ بابا صاحب آج دن کا ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ انہوں نے آرام سے حل بتایا تو مہرونیسا بیگم نے گہرا سانس لیا۔ شہوار کو ادھر بھیج بھی دیں گے تو اس کی پڑھائی کا جو حرج ہوگا میں اس کے کالج میں بات کر لوں۔ ویسے بھی آج کل وہ جس قدر پریشان ہے تو کالج تو جا نہیں سکتی، اسے بھیجنے سے پہلے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ ضرور کروا لیجیے گا، انہوں نے کہا۔ اور نکاح کے سلسلے میں جو ضروری اقدامات ہیں، میرا مطلب تیاری وغیرہ، گھریلو خواتین کی تیاری تو آپ کا ہی شعبہ ہے، آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ باہر کے انتظامات ہمارا مسئلہ ہے، زیادہ گیدرنگ نہیں کرنا۔ رہ گئی حویلی میں تیاریوں کی بات تو وہ ہم خود دیکھ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ سجاد کو میں نے سمجھا دیا ہے، وہ اب چند دن ادھر ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تمام صورتحال جان کر مہرونیسا بیگم ایک دم مطمئن ہوئی۔ نہیں، بس آپ سے یہی پوچھنا تھا۔ انہوں نے چند مزید ایک دو باتوں کے بعد کال بند کر دی۔ وہ واپس شہوار کے کمرے میں آئیں تو عائشہ کی موجودگی میں وہ کھانا کھا رہی تھی۔ ان کو آتا دیکھ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں نے تمہارے بابا جان سے بات کی ہے، وہ رضامند ہو گئے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو تم چیک اپ کروا لو، لائبہ تمہارے ساتھ جائے گی اور سجاد بھی۔ عائشہ تمہاری تیاری کروا دیتی ہے، جو جو چیز پیک کروانی ہے اسے بتا دو، وہ کر دے گی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بال سنوارتے انہوں نے کہا تو شہوار ایک گہرا سانس لیتے قدرے ریلیکس ہوئی۔ پریشان نہیں ہوتے، جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ وہ اس کی پریشانی چوم کر اٹھ گئیں۔ عائشہ نے اس کی پیکنگ کرتے حیران ہو کر دیکھا۔ قالین پر اس کا موبائل ٹوٹی پھوٹی حالت میں بکھرا پڑا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ٹوٹی اسکرین والا حصہ پکڑے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ نروٹھے پن سے جواب دے کر رخ ہی بدل گئی۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ غصے میں کبھی ہوش کا دامن نہیں چھوڑتی تھی، تو پھر اب کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر زبیری آ گئے تھے۔ انہوں نے اس کا بخار چیک کر کے میڈیسن وغیرہ دے دی اور رخسار کے زخم کے لیے ایک مرہم بھی لکھ دیا، جسے ماں جی نے فوری منگوا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد سجاد بھائی بھی آفس سے آ گئے تھے۔ انہیں بابا جان نے تمام بریفنگ دے کر ہی بھیجا تھا۔ لائبہ بھابھی کو ماں جی سمجھا چکی تھیں، وہ تمام صورتحال سن کر خاصی حیران ہوئی تھیں، تاہم سوال و جواب سے گریز کیا تھا۔ عائشہ نے اس کی پیکنگ کر دی تھی، اس نے بس لباس بدلا اور جس وقت وہ لوگ حویلی جانے کے لیے نکل رہے تھے تو سپہر شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر شہوار نے آنکھیں موند لی تھیں، کچھ دوا کا اثر تھا اور بخار کی کنڈیشن بھی کہ وہ پچھلی سیٹ پر دراز ہو گئی تھی۔ بھابھی اگلی سیٹ پر سجاد بھائی کے ہمراہ تھیں، آفاق ان کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں دوا کے اثر سے بند ہونے لگیں تو وہ خود کو سونے سے نہ روک پائی اور پھر سارا رستہ وہ سوتی ہی رہی تھی۔ وہ کالج سے لوٹی تو کافی پریشان تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ شہوار اسے بتائے بغیر آف کر رہی تھی۔ وہ کل بھی کالج نہیں آئی تھی اور آج بھی۔ انا کے دل میں عجیب سے اوہام آئے جا رہے تھے۔ اس کے موبائل پر سارا دن کال ملا ملا کر اس کی انگلیاں ٹوٹنے لگی تھیں، مگر کال تھی کہ مل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ گھر آ کر بھی اس نے ایک امید دل میں لیے شہوار کا نمبر ڈائل کیا، مگر ہمیشہ کی طرح موبائل آف ملا۔ انا نے غصے سے موبائل بستر پر پھینکا۔ وہ بھی گھر لوٹی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اگر دونوں میں کوئی ایک بھی آف کرتی تو دوسری کو اطلاع ضرور کر دیا کرتی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں نہیں آ رہی تھی اور موبائل کس وجہ سے بند تھا۔ سوچ سوچ کر انا کا دماغ الجھنے لگا تو وہ ایک دم کچھ سوچ کر کمرے سے نکل آئی۔ میں شہوار کے گھر جا رہی ہوں، چلو گی؟ روشی کے کمرے میں آ کر اسے پوچھا تو کتاب سے سر اٹھا کر اس نے انا کو دیکھا۔ کیوں، خیریت؟ وہ 2 دن سے کالج نہیں آ رہی، موبائل بھی بند ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اور مصیبت یہ ہے کہ اس کے موبائل نمبر کے علاوہ میرے پاس کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے۔ وہ خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ کہیں بزی ہوگی، روشی نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بات کوئی بھی ہو ہم اطلاع تو ضرور کرتی ہیں ایک دوسرے کو، سارا دن رابطہ نہ بھی ہو تو میسج کے ذریعے ایک دوسرے کی خیر خبر تو رہتی ہی ہے۔ تو پھر اس نے کتاب بند کر دی۔ میں ماما سے کال کر کے پرمیشن لے لیتی ہوں، سگنا گھر پر ہی ہے، ہم کچھ دیر میں ہو آتے ہیں۔ ویسے بھی شادی کا کارڈ دینے تو ان کے یہاں جانا ہی تھا، تو اسی بہانے کارڈ بھی دے آئیں گے۔ روشی نے سر ہلا دیا۔ تم پھپھو کو کال کر کے پوچھ لو، جیسا وہ کہیں گی وہی کر لیں گے۔ روشی جانے پر رضامند ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے ماما کو کال کر کے ان سے پرمیشن لی۔ انہوں نے جلدی آنے اور ڈرائیور کو ساتھ ہی رکھنے کی تاکید سمیت پرمیشن دے دی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد اس نے ابھی چینج تک نہیں کیا تھا، بس منہ ہاتھ دھویا تھا، جبکہ روشی نے لباس ضرور بدلا تھا۔ کارڈ لے کر سگنا کو ہدایت دیتے دونوں ڈرائیور کے ہمراہ گھر سے نکل آئی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ شہوار کے گھر کے سامنے تھی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی گیٹ پر سیکیورٹی تھی۔ چوکیدار ان کو پہچان گیا تھا، اس لیے پہلے کی طرح اس بار تفصیلی باز پرس کرنے کی بجائے اس نے بس انٹرکام پر اطلاع دی اور پھر ان دونوں کو اندر داخلے کی اجازت دے دی۔ اوف، کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے ان لوگوں کی، روشی نے کہا۔ اچھا ہے نا، آج کل ملک کے جو حالات ہیں، کیا پتہ کب کون گھر میں گھس آئے، اور پھر انسان کے پاس جس قدر دولت ہوتی ہے اتنے ہی کرائسس فیس کرنا پڑتے ہیں۔ انا نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تبھی اندر سے ایک ینگ سی لڑکی ان کے استقبال کے لیے سیڑھیوں پر آ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ یہ لڑکی ان دونوں کے لیے اجنبی تھی۔ انا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئیے پلیز۔ لڑکی نے بڑی گرم جوشی سے دونوں سے ہاتھ ملایا اور پھر ان دونوں کو لے کر اندر آئی۔ ہم شہوار کی دوست ہیں، انا نام ہے میرا۔ وہ آج کالج نہیں آئی، کل بھی آف کیا تھا، موبائل بھی بند تھا اس کا، تو سوچا اس سے مل لوں۔
وہ لڑکی ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ انا نے بیٹھتے ہی اپنا تعارف کروایا تو لڑکی مسکرائی۔ میں صبا ہوں، شہوار کی کزن۔ شہوار کدھر ہے؟ انا نے سر ہلاتے پوچھا۔ اسے باقی لوگوں کے متعلق زیادہ علم نہ تھا۔ وہ تو حویلی چلی گئی ہے، لڑکی نے سادگی سے بتایا۔ حویلی؟ وہ چونکی۔ یو مین گاؤں؟ اچھا، اتنی جلدی؟ 2 دن پہلے ہی تو وہ واپس آئی تھی۔ انا حیران ہوئی۔ دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنی امی کو بہت مس کر رہی تھی تو کچھ دیر پہلے ہی روانہ ہوئی ہے۔ اوہ آئی سی۔ انا کو اپنی آمد کے بیکار جانے پر افسوس ہوا۔ باقی لوگ کدھر ہیں؟ انا نے یوں ہی اخلاق نبھایا۔ ماجی اور عائشہ کو جولر کے پاس جانا تھا۔ شہوار کے جانے کے بعد وہ لوگ ادھر گئی ہیں۔ لائبہ بھابھی بھی شہوار کے ہمراہ حویلی چلی گئی ہیں۔ انا نے محض سر ہلا دیا۔ ماجی اور لائبہ سے تو وہ متعارف تھیں، باقی عائشہ کون تھی اور یہ صبا شہوار کی کس حساب سے کزن بنتی تھی وہ بے خبر تھیں۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں، آپ کیا کھائیں گی؟ وہ فوراً آداب میزبانی بجا لانے کو تیار ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے، ہمیں بس شہوار کی طرف سے تشویش ہو رہی تھی، وہ کبھی بغیر اطلاع کے آف نہیں کرتی تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ صبا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ بیٹھیں، میں آتی ہوں ذرا۔ وہ ان دونوں کو بٹھا کر چلی گئی تھی۔ انا نے روشی کو دیکھا۔ گھر والوں میں سے تو کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، یہ خاتون آتی ہیں تو ان کو شادی کا کارڈ تھما کر واپس چلتے ہیں۔ روشی نے مشورہ دیا تو اس نے فوراً حامی بھر لی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی ملازمہ کے ہمراہ ٹرالی میں بہت سے لوازمات سجائے چلی آئی تو دونوں شرمندہ ہوئیں۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ انا نے کہا تو وہ لڑکی مسکرائی۔ آپ شہوار کی دوست؟ ماں جی کو پتہ چلا کہ آپ آئی تھیں اور یوں ہی چلی گئی ہیں تو مجھ پر بہت خفا ہوں گی۔ اس دن بھی آپ شہوار کو باہر سے ہی اتار کر رخصت ہو گئی تھیں، ماں جی نے برا مانا تھا۔ شہوار کو ڈانٹا بھی تھا کہ وہ آپ دونوں کو اندر کیوں نہیں لے کر آئی۔ دونوں کو مشروب کے گلاس تھماتے اس نے کہا۔ شہوار اس طرح اچانک کیوں چلی گئی؟ کوئی خاص ریزن تھی کیا؟ انا نے گلاس منہ سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ صبا نے محض سر ہلایا۔ یہ شہوار کی دوست تھی، پتہ نہیں وہ اس کی پرسنل لائف سے باخبر تھی بھی کہ نہیں۔ اب انا کو خود سے کچھ بتا کر وہ شہوار کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ چپ ہی رہی تھی۔ وہ واپس کب آئے گی؟ پہلے سوال کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کیا۔ چند دن میں آ جائے گی۔ اور اس کا موبائل کیوں آف ہے؟ انا نے پوچھا تو صبا نے گہرا سانس لیا۔ یہ بھی اسے تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ شہوار کا موبائل ٹوٹ گیا۔ جو سچویشن عائشہ نے بتائی تھی تو صبا کو شہوار جیسی لڑکی سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ خود ہی گر کر ٹوٹ گیا ہوگا، جبکہ عائشہ کا موقف تھا کہ ضرور شہوار نے کسی بات پر غصے میں آ کر موبائل دیوار پر مار کر توڑا ہے۔ اچھا خاصا موبائل اچانک گر کر ٹوٹنے سے تو رہا، یہ عائشہ کا موقف تھا۔ اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے، صبا نے انا کو اطلاع دی۔ اوہ، انا نے گہرا سانس لیا۔ دونوں اپنا اپنا مشروب ختم کر چکی تھی۔ صبا ان سے مزید کچھ لینے پر اصرار کر رہی تھی، مگر دونوں معاذت کر گئی تھیں۔ شہوار سے رابطہ ہو تو اسے کہیے گا کہ پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ کرے۔ جی ضرور۔ یہ روشانے اور میرے بھائی کی شادی کا کارڈ ہے، یہی لے کر آئی تھی میں، شہوار کو بتا دیجیے گا۔ انا نے بیگ سے کارڈ نکال کر صبا کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً تھام لیا۔ آپ سب لوگوں نے شادی پر ضرور آنا ہے، آنٹی گھر پر ہوتی تو ان کو بھی اصرار سے کہتی۔ آپ ابھی رکیں نا، ماں جی آ جائیں تو پھر چلی جائیے گا۔ نہیں، شہوار آتی ہے تو پھر کسی دن چکر لگا لوں گی، اس نے سہولت سے منع کیا۔ اوکے، اجازت دیں۔ وہ دونوں کھڑی ہوئیں۔ آئی ایم سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کی کوئی خاطر تواضع بھی نہیں کی۔ ماں جی اور شہوار بھی نہیں، ورنہ آپ کو تکلف نہ برتنا پڑتا۔ صبا شرمندہ ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ اس صورتحال میں روشی نے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ یہ آپ کی؟ وہ انا کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ یہ میری ماموزاد اور ہونے والی بھابھی ہیں، انہی کا شادی کا کارڈ ہے۔ اوہ آئی سی۔ صبا نے بغور روشانے کو دیکھا تو چونکی۔ ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں کیا؟ وہ روشانے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جھینک گئی۔ نہیں، میں پاکستان فرسٹ ٹائم آئی ہوں، آپ سے بھی فرسٹ ٹائم ملاقات ہے یہ میری۔ اوہ، اس نے فوراً سر ہلایا۔ آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگا، یوں لگا کہ آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، بٹ آپ تو پاکستان میں فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو میرا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ ہو جاتا ہے ایسا بھی، اکثر لوگوں کی شکلیں آپس میں مل ہی جاتی ہیں، انا نے ہنس کر کہا۔ مگر آپ کے فیس کی شیپ اتنی کامن تو نہیں کہ عام لوگوں سے ملتی جلتی ہو، ایسے چہرے تو بہت خاص ہوتے ہیں اور کم ہی دنیا میں ہوتے ہیں، پہلی نگاہ میں ہی اپنی طرف متوجہ کر لینے والے۔ صبا نے کہا تو دونوں کلکلا کر ہنس دیں۔ ذرا نوازی آپ۔ روشی نے سر تسلیم خم کیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اوکے، اجازت دیں، نائس ٹو میٹ یو۔ روشی نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے گرم جوشی سے تھام لیا۔ می ٹو۔ ویسے آپ مصطفیٰ صاحب کی کیا لگتی ہیں؟ انا نے مصافحہ کرتے پوچھا تو وہ چونکی۔ آپ مصطفیٰ بھائی کو جانتی ہیں؟ نہیں، بس بائی نیم تعارف سن رکھا ہے شہوار سے، زیادہ نہیں جانتی۔ میں اور عائشہ دونوں مصطفیٰ بھائی کی سسٹرز ہیں، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ ویسے آپ کی بات پر غور کرتے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے، روشانے نے کہا تو انا نے سر پکڑ لیا۔ اب یہ شناسائی پتہ نہیں کس رنگ میں ڈھلنے والی تھی۔ اللہ کے لیے کوئی فلمی کہانی نہیں سنانے لگ جانا۔ اچھا صبا، ہم چلتے ہیں، آپ اپنی ماں جی کو ہمارا سلام کہیے گا اور شہوار سے ضرور کہیے گا کہ پہلی فرصت میں ہی مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کی کال کی منتظر رہوں گی۔
انا روشی کو ٹوک کر صبا کو تاکید کرتے وہ اس کے ہمراہ باہر آ گئی تھی۔ منصور خان باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھیں تو اس نے گاڑی ڈرائیو کی۔ ویسے تمہارا یہ دورہ ناکام ہی ٹھہرا، روشی نے کہا تو اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے، اس کی طبیعت یوں اچانک خراب ہو گئی۔ اندر ہی اندر وہ شہوار کے متعلق اندازے لگانے لگی تھی۔ وہ گھر لوٹا تو سامنے لاؤنج میں عائشہ، صبا، عباس بھائی کے علاوہ بابا صاحب اور ماں جی بھی تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جان نے کتاب پر سے نگاہ اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ تم کدھر تھے؟ کل بھی رات گئے لوٹے اور آج بھی؟ آفس سے تو کب کے اٹھ گئے تھے؟ اس وقت بھی 12 بج رہے ہیں، انہوں نے بیٹے سے پوچھا تو مصطفیٰ نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ کل جس طرح بابا ایاز کے سلسلے میں اس سے خفا ہو رہے تھے تو وہ ان سے خفا تھا۔ اب اس کی شعوری کوشش تھی کہ باپ سے سامنا نہ ہو، مگر اس وقت اس کا گمان تھا کہ بابا صاحب اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے۔ مگر وہ گھر میں داخل ہوا تو یہاں ایک محفل جمی ہوئی تھی۔ یہاں وہاں کپڑے بکھرے تھے اور ماں جی کے گود میں زیورات کے باکس تھے۔ ادھر ہی تھا، سنجیدگی سے جواب دیتے وہ عباس بھائی کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ بابا جان نے اسے بغور دیکھا اور کتاب پر سر جھکا لیا۔ کھانا لاؤں؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں، میں کھا چکا ہوں، اس نے انکار کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صبا کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی، جبکہ ماں جی بدستور باکس میں زیورات نکال نکال کر دیکھ رہی تھی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ عباس بھائی نے شرارت سے شعر پڑھا تو وہ ٹھٹکا۔ مطلب؟ یہ بھی ہم ہی بتائیں۔ عباس بھائی کا انداز شرارتی تھا۔ ماں جی سمیت وہ دونوں ہنس لیں۔ تم گھر پر ٹکو تو کچھ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کے 12 بجے گھر لوٹے ہو، اب تمہیں کیا بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بابا جان نے خفگی سے کہتے اسے اس کی روٹین پر سرزنش کرتے کتاب بند کر کے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی تو عباس نے ہنس کر مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی ہمارے مصطفیٰ صاحب تو سب سے الگ ہیں، بقول شاعر شمس زبیری کے۔ سب سے ملتا ہوں مگر سب سے الگ ہے اپنی راہ، اپنا انداز نظر سب سے جدا رکھتا ہوں میں۔ ایاز والے کیس کا کیا بنا؟ عائشہ نے پوچھا تو اس نے سر جھٹکا۔ بند ہے ابھی تک حوالات میں، ابھی تک اس کے باپ نے کوئی سنگین قدم نہیں اٹھائے۔ عباس نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ لگا تو ہوا ہے، مگر امجد خان بھی عام انسان نہیں ہے، ہر طرح کا برڈن برداشت کر رہا ہے۔ ضمانت کروانے کے چکروں میں ہے، مگر ابھی تک کروا نہیں پا رہا۔ دراصل اسپتال میں جو 2 افراد ایڈمٹ ہیں ان کی وجہ سے کیس تھوڑا سا سٹرونگ ہو رہا ہے، ورنہ وہ تو کب کا نکل پا چکا ہوتا۔ مصطفیٰ نے تسلی دی۔ طبیعت سیٹ ہو چکی ہوگی موصوف کی؟ عباس بھائی نے خاصی نفرت سے پوچھا تو اس نے بھی سر ہلایا۔ اچھی خاصی، اگر نہ بھی ہوئی تو میں نے کر دینی تھی سیٹ۔ خیر ابھی چھوڑوں گا تو نہیں، دیکھتا ہوں اس کا باپ کیا کرتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ خاصی دھمکی آمیز کالز امجد خان کو مل رہی ہیں، در پردہ ہمیں بھی خاصا سنا رہا ہے۔ محترم عبدالقیوم صاحب پر واضح ہو چکا ہے کہ اس کیس کے پیچھے ہم لوگ ہیں، تاہم اصل خناس اور کیس کے بارے میں تو وہ ابھی تک بے خبر ہی ہیں۔ امجد خان نے بھی ابھی تک اسے اس کے بیٹے سے نہیں ملوایا، اس کے علاوہ کافی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ضمانت کروا لے۔ عباس بھائی کو تفصیلی جواب دیتے اس نے بہنوں کو دیکھا۔ گھر میں ان لوگوں کی طرف سے کسی نے رابطہ کیا؟ عادلہ بھابی وغیرہ نے؟ نہیں، فی الحال تو نہیں ہوا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ ہم سے رابطہ کرنے کی اب حماقت کریں گے بھی نہیں۔ اپنے بھائی کی کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ ہیں، جانتی ہیں کہ اگر ہمیں کال کریں گی یا رابطہ کریں گی تو خود ہی منہ کی کھائیں گی۔ عائشہ نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ چھوڑو، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے تم لوگ؟ تمہارے بابا ہیں نا، وہ دیکھ لیں گے ان لوگوں کو اور عادلہ کو بھی ٹائم پر لے آئیں گے۔ اور مصطفیٰ تم اب ایاز والے معاملے میں خود سامنے نہیں آؤ گے۔ تمہارے بابا نے اگر امجد خان کو آگے کیا ہے تو اسی کا نام رہنے دو۔ تمہارے بابا نے کل بتایا تھا کہ تم نے ایاز کو اچھا خاصا مارا پیٹا ہے۔ ماں جی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ شکر کریں کہ صرف مارا پیٹا ہے، ورنہ میرا ارادہ تو اس کو جان سے مار دینے کا تھا۔ ہماری خواتین پر ہاتھ اٹھایا، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، سزا تو اس کی بڑی بھیانک ملے گی اس کو۔ بابا اسے قانون کی زد میں لے آئے ہیں، ورنہ میرا بس چلتا تو اسے اسی لمحے گولی سے اڑا دیتا۔ جب ہم نے اس کو ہوٹل کے واش روم میں بھابھی آفاق اور شہوار کو یرغمال بنائے پسٹل لگائے دیکھا تھا، وہ ایک دم غم و غصے سے کہنے لگا تو عباس بھائی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے نارمل کرنا چاہا تو ماں جی نے بہت دکھ سے اسے دیکھا۔ کول ڈاؤن یار، کول ڈاؤن۔ اچھا دفع کریں، مجھے تو جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے شدید ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ لیو دس ٹاپک پلیز، کوئی اور بات کریں۔ صبا نے فوراً کہا تو ماں جی نے بھی اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ اب چپ ہی رہے۔ اس نے وہ مشکل اپنے آپ پر ضبط کیا۔ یہ کس سلسلے میں سارا پھیلاوا ہو رہا ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کو کہا تو عباس سمیت باقی سب بھی مسکرا دیے۔ بوجھیں تو جانے، صبا نے شرارت سے کہا۔ مجھے پزل کھیلنے نہیں آتے، خود ہی بتا دو، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے نکاح کی تیاریاں کر رہے ہیں ہم لوگ، عائشہ نے دھیرے سے انکشاف کیا تو وہ چونکا۔ مطلب؟ یہ تو ماں جی سے ہی پوچھو، ہمیں بھی گھر آ کر ہی پتہ چلا ہے کہ 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے۔ عباس بھائی نے مزے سے کہا تو وہ کئی پل تک ساکن رہ گیا۔ اتوار کو؟ اس قدر اچانک؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس اچانک فیصلے کی؟
مصطفیٰ نے سنجیدگی سے ماجی کو دیکھا، وہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی، دھیرے سے مسکرا دی۔ جس طرح یہ سارا واقعہ پیش آیا تمہارے بابا نے ہی یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے پرسکون انداز میں بتایا۔ اور شہوار اس سارے سلسلے میں وہ اس کے شدید انکار سے اچھی طرح باخبر تھا۔ اگر یہ بابا صاحب کا اچانک فیصلہ تھا تو یقیناً اس کی طرح وہ بھی لائم ہی ہوگی، اسے یقین کامل تھا۔ اس سے بھی تمہارے بابا نے کل بات کر لی تھی۔ اب کہ وہ شدید حیرت سے دوچار ہوا۔ کل؟ اس نے دہرایا۔ انہوں نے کل ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ تبندہ اور بابا صاحب سے تفصیلی گفتگو کے بعد انہوں نے شہوار سے بات کی تھی اور پھر انہوں نے بابا صاحب سے دوبارہ بات کر کے اتوار کا دن طے کر لیا۔ ماں جی کے الفاظ پر وہ کئی پل تک گمسم سا رہا۔ بابا نے شہوار سے بات کی تھی تو کیا اس نے انکار نہیں کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے ماں جی کے چہرے سے کچھ کھوجنا چاہا، مگر وہاں بہت سی خوشی کے تاثرات رقم تھے۔ جیسے ہی فیصلہ ہوا تھا ہم تو فوراً پلاننگ میں لگ گئے۔ آپ کی طرح ہمیں بھی کچھ دیر قبل ہی پتہ چلا ہے۔ کل فرائیڈے ہے اور پرسوں سیٹرڈے، یوں کہہ لیں کہ بس ایک دن ہے تیاری کے لیے۔ صبا نے ہنس کر کہا تو اس نے بہت سنجیدگی سے سب کو دیکھا۔ آپ کو اس طرح اچانک ہی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس اچانک فیصلے سے پہلے آپ مجھ سے تو ڈسکس کر لیتے۔ مصطفیٰ نے کچھ خفگی سے ماں کو دیکھا۔ کب ڈسکس کرتے؟ کل تم رات گئے لوٹے تھے، سب سو گئے تھے اور صبح صبح گھر سے نکل گئے۔ تمہارے بابا نے کئی بار کال کی، تم نے ریسیو نہ کی، اور پھر اس کے بعد تم اب گھر لوٹ رہے ہو۔ اس کی خفگی پر ماں جی نے بھی خاصی سنجیدگی سے کہا تو وہ لب بھیج گیا۔ ہاں تو تم کر ہی چکے ہو، مینٹلی طور پر تم اس نکاح کے لیے ریڈی بھی تھے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کل ہو یا پرسوں، ہونا تو ایک دن تھا ہی۔ عباس بھائی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ ہاں کرنے اور ایک دم یہ سب ہونے میں بہت فرق ہے، اسپیشلی اس واقعے کے بعد آپ کو شہوار سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ ماں جی اس کا مطلب سمجھی تھی، مگر ایک بات کا وہ اچھی طرح اندازہ لگا رہی تھی کہ مصطفیٰ یقیناً شہوار کے انکار سے بے خبر نہیں ہے۔ کیوں، تم سے شہوار نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے؟ انہوں نے اندازہ لگانا چاہا۔ مصطفیٰ ان کے انداز پر تڑکا، پھر سنبھل گیا۔ نہیں، وہ رکا۔ میرا مطلب ہے اس قدر اچانک وہ ایگری ہو گئی ہے کیا؟ یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، پھر تمہارے بابا نے اس سے خود بات کی تھی، ماں جی نے کہا تو وہ چپ رہا۔ بابا صاحب کی خراب طبیعت کی وجہ سے ان کی خواہش پر گاؤں میں ہی رسم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یوں کہہ لو کہ یہ ان کی خواہش ہے۔ تم بھی اپنی شاپنگ کر لینا، سب رشتہ داروں کو ہم نے فون کر دی ہے۔ اتنا لمبا چوڑا فنکشن تو نہیں ہوگا، اول و آخر یہ کوشش ہوگی کہ سادگی سے یہ سارا پروگرام اختتام پذیر ہو، مگر رشتہ داروں کی شمولیت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ تمہاری دونوں پھپھیوں کو فون کر دی ہے، کراچی بھی کال کر دی ہے، یہاں سے ہم لوگ ہفتے والے دن گاؤں روانہ ہو جائیں گے، باقی معاملات وہیں جا کر مکمل ہوں گے۔ ماں جی اسے تفصیل بتا رہی تھیں اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یعنی یہاں سارے معاملات طے پا چکے تھے، اب اسے محض اطلاع دی جا رہی تھی۔ اب بھی بتانے کا کیا فائدہ تھا، عین وقت پر اطلاع کر دیتے۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھنے لگا تو عباس بھائی نے فوراً اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر واپس بٹھا دیا۔ رکو تو صحیح، اتنے خفا کس لیے ہو؟ یہ غیر متوقع تو نہیں تھا نا؟ گھر میں بات چیت چل رہی تھی کہ نکاح ہوگا، عائشہ اور صبا آئیں بھی اسی سلسلے میں تھیں۔ میں خفا نہیں ہوں، نہ ہی یہ سارا معاملہ میرے لیے غیر متوقع ہے، لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے میں ابھی اس معاملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کیس ابھی درمیان میں ہے اور امجد خان پر جس طرح کا دباؤ ہے، میں اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہونے کی غلطی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف توجہ دو؟ محض نکاح ہو رہا ہے، شادی تو نہیں۔ ماں جی نے بھی اب کے خفگی سے کہا۔ دیکھو مصطفیٰ، ہمیں شہوار سے امید تھی کہ وہ اعتراض کرے گی یا کوئی بات کہے گی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اب تم بھی کچھ مت کہو۔ جب سے تابندہ بوا نے رشتے کے لیے حامی بڑھی تھی، تب سے ہم لوگ تمہارے نکاح کا ہی پروگرام بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے اب ایک دم طے کیا ہے، مگر ذہنی طور پر تو تم تیار تھے نا؟ اور اس دن بھی وہ ڈنر اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ عباس بھائی نے بھی کہا۔ اچھا مصطفیٰ بھائی، اس بحث کو چھوڑ، بس یہ بتائیں کہ آپ ناخوش ہیں اس اچانک فیصلے سے؟ عائشہ اور صبا دونوں خاموش تھیں، مگر عائشہ نے جھنجھلا کر پوچھا تو مصطفیٰ کی نگاہوں میں شہوار سکندر علی کا دلکش سراپا آ ٹھہرا۔ بات میری نہیں، شہوار کی رضامندی کی ہے، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے تمہارے باپ نے خود بات کی تھی۔ ماں جی نے جواب دیا تو وہ ٹھٹکا۔ بابا نے خود کی تھی؟ اس نے پوچھا تو ماں جی نے سر ہلا دیا۔ تو پھر اب اعتراض کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اچھا یہ دیکھیں، ہم آج جولر کے پاس گئی تھیں، ماں جی نے کافی دنوں سے آپ کی دلہن کے لیے کچھ زیورات بنانے کا آرڈر دیا تھا، ہم آج ہی لے کر آئے ہیں۔ اب یہ دیکھ کر بتائیں کیسے ہیں یہ زیورات؟ عائشہ رسانیت سے کہتے جویلری باکس ماں جی کی گود سے اٹھا کر مصطفیٰ کے قریب لا کر اسے دکھانے لگی تھی۔ ٹھیک ہی ہیں، یہ تو خواتین کو ہی پتہ ہوگا، مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ اس نے سرسری سا دیکھا۔ پہننے تو آپ کی ہی دلہن نے ہے نا، اچھی طرح دیکھ لیں، اگر پسند نہیں تو بتا دیں، ابھی 2 دن ہیں، ہم چینج کروا لیں گے۔ صبا نے بھی حصہ لیا، اس نے محض سر ہلا دیا۔ زیورات کی سب سے بڑی ٹینشن تھی، یہ تو کام ہوگی، ہم لوگ ذات برادری والے بھلے سادے سے لوگ ہیں، مگر اپنی حیثیت کے مطابق سبھی کچھ کریں گے۔ پھر تو تم ہمارے گھر کی آخری خوشی ہو، اور یہ موقع کب زندگی میں بار بار آتا ہے۔ کوئی خواہش ہے دل میں تو بتا دو، تمہاری پسند اور خواہش کے مطابق ہی سب کریں گے۔ ماں جی نے محبت و شفقت سے کہا تو وہ ذرا سا مسکرا دیا، مگر اندر ہی اندر شہوار کا متوقع رد عمل سوچ سوچ کر شدید ٹینس ہو رہا تھا۔
آپ جو بھی کریں گی مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اس قدر اجلت میں سب کرنے پر حیرت ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ حیرت تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ شہوار راضی کیسے ہو گئی۔ اوہ، پھر وہی بات، ماں جی بتا تو چکی ہیں کہ بابا جان نے خود بات کی تھی، اور شہوار کو آخر کیوں کر انکار ہوگا؟ کیا کمی ہے آپ میں یا ہمارے خاندان میں؟ عائشہ نے برا مان کر کہا تو ماں جی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی سب تو ہوتا رہے گا، ایک اہم چیز نکاح کا جوڑا اور باقی سامان خریدنے کا ہے، تم لوگ فرصت بنا لو، کل اور پرسوں صبح کے اوقات میں سب مکمل کر لینا، دوپہر کے بعد ہمیں گاؤں کے لیے روانہ ہو جانا ہے، یہ ذہن میں ضرور رکھنا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے انہوں نے دونوں بہنوں کو یاد دہانی کروائی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، سب کام ہو جائیں گے، صبا نے یقین دہانی کروائی۔ لائبہ ہوتی تو مجھے ٹینشن نہ ہوتی، اب جو کچھ بھی ہے تم دونوں نے ہی دیکھنا ہے، ماں جی کہہ کر زیورات کے ڈبے سنبھالتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ لائبہ بھابی کدھر ہیں؟ اور سجاد بھائی بھی غائب ہیں، خیریت؟ ماں جی کی بات پر وہ چونکا، حاضرین کو دیکھا، بھیا اور بھابی نہ تھے۔ اب تک تو وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے روم میں ہوں گے، مگر اب ماں جی کے الفاظ پر ٹھٹکا۔ بھابی اور بھیا کے علاوہ ادھر ایک اور ہستی بھی غائب ہے، ان کی کمی محسوس نہیں کی جناب نے؟ عائشہ شرارت سے بولی تو وہ ٹھٹکا۔ شہوار؟ جی جناب، صبا ہنسی۔ اپنے روم میں ہوگی، اس وقت وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، اس نے قدرے سکون سے کہا تو تینوں ہنسے۔ ہماری فلموں میں پاکستانی پولیس کی بالکل ٹھیک عکاسی کی جاتی ہے، ہماری پولیس ہمیشہ واردات کے بعد ہی موقع پر پہنچتی ہے، آپ پر بھی اثرات غالب آتے جا رہے ہیں، صبا نے ہنس کر لقمہ دیا۔ شہوار بھابی اور بھیا کے ہمراہ گاؤں جا چکی ہیں، عائشہ نے کہا تو وہ چند پل تک بالکل چپ رہا، یہ اس کے لیے ایک نئی اطلاع تھی، اس قدر اچانک اسے حیرت ہوئی۔ جی، شہوار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس حادثے سے اچھی خاصی متاثر ہوئی ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی، اب تو بخار بھی تھا۔ اس نے ماں جی سے گاؤں جانے کی بات کی تو ماں جی نے بابا جان سے پوچھ کر بھیا اور بھابھی کے ساتھ بھیج دیا۔ عائشہ نے تفصیل پہنچائی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا، یعنی محترمہ بالکل بھی راضی نہیں۔ اس نے فوراً نتیجہ اخذ کیا۔ مصطفیٰ کے احساسات اس وقت بڑے عجیب سے ہو رہے تھے، اپنے رد کیے جانے اور سبکی کا احساس شدید حاوی ہوا تھا۔ زندگی میں اتنا اہم موڑ آ رہا تھا، مگر بالکل اچانک اور غیر یقینی عجیب سے انداز میں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ دل سے خوش ہوتا اور اس سارے سلسلے کو بہت انجوائے بھی کرتا۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی؟ اس نے یوں ہی سرسری انداز اختیار کیا۔ وہ آج جلدی گھر سے نکل گیا تھا، سو اسے علم نہیں تھا کہ پیچھے گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ نہیں، رخسار کا زخم بھی خاصا نمایاں تھا، پھر بخار بھی تھا، عائشہ نے جواب دیا تو مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ شہوار کی فرینڈ اس کی 2 دن کی غیر حاضری کا پتہ کرنے آئی تھی، اس کے ساتھ اس کی کزن بھی تھی، گھر میں تم اور ماں جی دونوں ہی نہیں تھی، مجھے تو وہ جانتی نہیں تھی، لائبہ بھابی کا علم تھا وہ بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھی تھی پھر چلی گئی۔ صبا کالج کے ذکر پر مزید بتانے لگی تو مصطفیٰ اٹھ کھڑا، اس کے لیے اس موضوع میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شادی کا انویٹیشن دے کر گئی ہے، میں نے شہوار کے روم میں رکھ دیا ہے۔ کون سی فرینڈ؟ عائشہ نے پوچھا۔ وہ اور صبا ڈسکشن کرنے لگ گئیں تو وہ نظر انداز کرتا معذرت کرتا وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ اگر درمیان میں یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو وہ یقیناً بہت خوش ہوتا، مگر اب عجیب سے احساسات ہو رہے تھے، اور ان تمام احساسات پر سب سے بھاری یہ احساس تھا کہ شہوار راضی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتے اپنے محسوسات پر قابو پانے کی ایک ہلکی سی کوشش کی تھی، مگر لگتا تھا کہ جذبات میں شدید تغیانی آ گئی ہے۔ رہ رہ کر شہوار کے رضامند نہ ہونے کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، صبح کے آثار تھے، مگر وہ غم سے نڈھال تھی، وہ جب سے لوٹی تھی اسی طرح نڈھال بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ تبندہ بھی نے بہت نرمی اور شفقت سے اس کے رخسار کو چھوا، وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ مغرب کے بعد یہ لوگ حویلی پہنچے تھے، پھر کھانا کھا کر لائبہ شہوار کے پاس آ گئی تھی کہ ماں جی کی خصوصی تاکید تھی کہ اسے ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا، اور اب تبندہ بھی کمرے میں آئیں تو وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی آئی جہاں سجاد بھائی ٹھہرے ہوئے تھے۔ شہوار کو لائبہ نے میڈیسن اور کھانا کھلا کر اب سلا دیا تھا۔ تبندہ بھی نے بغور اس کے رخسار کو دیکھا، وہاں زخم کے نشان تھے، جیسے کوئی نیل پڑ گیا ہو۔ یہ زخم کیسا ہے؟ رات وہ زخم دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے لائبہ سے بھی پوچھا۔ شہوار کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا اور گر گئی، لائبہ نے جواب دیا، جبکہ شہوار آنکھیں بند کیے بستر پہ لیٹی خاموش رہی تھی۔ وہ تو بابا صاحب کو بھی سلام کرنے نہیں گئی تھی، وہ خود ہی اس کے کمرے میں آئے تھے، وہ بھی اس کے متعلق متفکر ہو رہے، ایک فطری سی پریشانی تھی۔ شہوار نے تبندہ بھی سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ ناراض تھی، تبندہ بھی کو بہت اچھی طرح اس کی ناراضگی محسوس ہو رہی تھی، وہ اسی طرح اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرتے بیٹھی رہی تھی۔ رات بیتی اور فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی، انہوں نے جھک کر بہت محبت سے بخار کی حدت میں مبتلا وجود کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دیکھو سکندر، کیسے میں نے اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے، تمہاری بیٹی کو دل کا ٹکڑا بنا کر رکھا ہے، کبھی غم کی آنچ نہیں آنے دی، اور آج اس کی بنیادیں مضبوط کر رہی ہوں تو یہ مجھ سے خفا ہو رہی ہے۔ آخر تمہاری بیٹی ہے نا، تمہاری طرح بلا کے ضدی تم نہ رہے، ہم نے تو تمہارے بعد بھی وفا کی ہے۔ نم پلکوں کو صاف کرتے تبندہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، ان کے کرنے کو اب 100 کام تھے۔ پہلے انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی، پھر تلاوت میں مشغول ہو گئیں، وہاں سے فارغ ہو کر وہ کچن میں چلی آئیں۔ زارا بھی پھپھو حویلی میں ہی تھی، کل یا آج شام تک اور لوگوں نے بھی نکاح کی تقریب کے سبب حویلی آ جانا تھا۔ انہوں نے عظمت اور تاج سے ناشتہ تیار کروایا،
بابا صاحب کا ناشتہ ان کے کمرے میں بھجوا دیا۔ سجاد، لائبہ اور زہرا بھی اور انہوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ شہوار بخار اور میڈیسن کے سبب غافل تھی۔ کوئی 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو لائبہ اس کے پاس ہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ بخار اترا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بخار تو اتر گیا، بس ہلکا سا باڈی ٹیمپریچر ہے، جو عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ کرو، کل سے آتے ہی پڑی ہوئی ہو۔ وہاں سے ماں جی، عائشہ، سبھی کے فون آ رہے ہیں، وہ تم سے بات کرنے کو بےتاب ہیں۔ بھابی کے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو بھابی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ شہوار منہ دھو کر آئی ہے، یہ لو، اس سے بات کرو۔ بھابی نے اشارے سے پاس بلا کر اسے موبائل تھمایا تو وہ الجھی۔ کس کی کال ہے؟ تم بات تو کرو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ بھابی کا انداز شرارتی تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگاتے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو؟ دوسری طرف مصطفیٰ تھا۔ شہوار نے لب بھینچ لیے۔ بھابی بتا رہی تھی کہ اچھا خاصا بخار تھا تمہیں۔ پہلے سوال کا جواب نہ پا کر اس نے مزید پوچھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شہوار کو لگا گویا اس کے اندر آگ دہک اٹھی ہو۔ لکڑیوں کو چنگاری دکھا کر تماشا دیکھنا شاید آپ کی فطرت ہے۔ میرے جینے مرنے سے اب آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو ایک دم بپھری تھی۔ بھابی نے بھی بہت چونک کر اسے دیکھا، فوراً لپک کر قریب آئی۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس کے یوں آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑنے پر دوسری طرف مصطفیٰ بھی حیران ہوا تھا، بلکہ غصے میں آیا تھا۔ اتنے ناسمجھ اور کم فہم بچے تھے نہیں کہ مجھ سے وضاحتیں مانگتے پھرے۔ میں کیا چاہتی ہوں آپ بے خبر نہیں۔ اب اس سارے تماشے کے ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ خبردار آئندہ مجھ سے بات کی یا رابطہ کرنے کی کوشش کی تو۔ غصے سے کال بند کرتے اس نے موبائل بستر پر پھینکا تو بھابی فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ ان کے لیے شہوار کا یہ ایک نیا روپ تھا، بڑا حیران کن اور حیرت انگیز۔ شہوار، کیا ہوا؟ کچھ کہہ دیا کیا مصطفیٰ نے؟ وہ ایک دم شدید پریشان ہوئی۔ شہوار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ضبط کی انتہا سے اس کا چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ وہ خاصی متفکر ہو چکی تھی اور پریشانی سے شہوار کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اپنے اندر اٹھتے طوفان پر بند باندھنا چاہا۔ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ان کے سامنے کچھ کہنا اپنا تماشا بنوانا تھا صرف، اور اسے اپنا تماشا بنوانا مقصود نہ تھا۔ اس نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے ندامت سے کہتے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بھابی نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کے الفاظ کا بھلا کیا پس منظر ہو سکتا تھا؟ اس نے مصطفیٰ سے ایسے کیوں کہا؟ انہوں نے اس کے چہرے کو کھوجا۔ موبائل پھر بج اٹھا رہا۔ شہوار نے خاصی تلخی سے موبائل کو دیکھا۔ یہ بھابی کا موبائل تھا۔ اس کا جی چاہا کہ موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ پلیز مجھ سے بات مت کروائیے گا، میں ابھی کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے تلخی سے کہتے دوبارہ بستر پر دراز ہوتے کمبل سر تک تان لیا۔ بھابی نے خاصا الجھ کر اسے دیکھا۔ اس کا ریئیکشن بڑا حیرت انگیز تھا۔ وعلیکم السلام۔ بھابی نے کال ریسیو کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بھابی کی طرف وہ متوجہ ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، شہوار بھی ٹھیک ہے۔ بخار تو اتر چکا ہے، بس نارمل ٹیمپریچر ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے۔ وہ پتہ نہیں کسے بتا رہی تھی، شاید دوسری طرف اب کوئی اور تھا مصطفیٰ کے علاوہ۔ نہیں، فکر مت کریں، جی اٹھ چکی ہے، وہ ناشتہ ابھی نہیں کیا۔ میں کروا دوں گی، آپ فکر مت کریں۔ بات؟ اور ابھی؟ مگر وہ تو… اچھا ایک منٹ، میں دیکھتی ہوں، آپ ہولڈ کریں۔ وہ جو ساری باتیں سن رہی تھی کمبل ہٹا کر بھابی کو دیکھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں جی تم سے بات کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے اس کے دیکھنے پر بتایا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ بہرحال وہ مہرونسا اور شاہ زیب صاحب کے سامنے مر کر بھی بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ دونوں اسے ازحد عزیز تھے۔ ان سے بدتمیزی کرنا تو دور کی بات، کبھی سر اٹھا کر انکار کی جرات بھی نہیں کر سکتی۔ اب لے دے کر سارا نزلہ مصطفیٰ پر ہی نکلنا تھا یا پھر تابندہ بھی پر۔ السلام علیکم، اس نے موبائل تھام لیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ بخار اترا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، میں نے کل کئی بار کالز کی تھی، تابندہ اور لائبہ سے ہی بات ہوئی، وہ خاموش رہی۔ کھانا کھا لیا؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ جی ابھی کھاتی ہوں۔ دھیان دو خود پر، اپنا خیال رکھو، پرسوں رسم ہے، زینب آپا اور زہرا دونوں کی فیملیاں کل تک پہنچ جائیں، بلکہ شام کو آپا کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ آ جائیں گے۔ شہوار چونکی۔ مہرونسا بیگم اور انکل صرف نکاح کی بات کی تھی، اتنی جلدی تقریب ہوگی اسے اندازہ نہ تھا اور نہ ہی کسی نے ذکر کیا تھا، جبکہ یہاں آ کر بھی کسی نے نہیں بتایا تھا۔ تمہارے چہرے کا زخم اب کیسا ہے؟ اس نے مزید پوچھا تو وہ چونکی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے اپنے رخسار کو چھوا۔ کئی واقعات ذہن کے دریچے پر جاگے، ایک ٹیس سی اٹھی۔ زخم پہلے کی طرح تکلیف تو نہیں دے رہے تھے، مگر بہرحال درد اور تکلیف تو تھی۔ ڈاکٹر زبیری نے جو مرہم لکھا تھا وہ لائبہ نے ساتھ ہی رکھ لیا تھا، وہ لگاؤ، پرسوں تک چہرہ صاف ہو جائے گا تو اچھی بات ہے۔ اب تمہاری ماں کو تو کچھ بتایا نہیں، تم بھی ذکر نہیں کرنا، میں نے لائبہ اور سجاد سے بھی کہا ہے، بلکہ سبھی کو سمجھا دیا ہے کہ اسے کچھ نہ بتائیں، خواہ پریشان ہو۔ چہرے کی بات ہے، پہلی نگاہ ہی چہرے پر پڑتی ہے، زخم دکھائی دیتا ہے، اپنا خیال رکھو، کھاؤ پیو، دھیان سے میڈیسن لو، مجھے تو بس تمہاری ہی فکر لگی ہوئی ہے۔ مہرونسا بیگم کے لہجے میں ایک پرخلوص بے ریا قسم کی فکرمندی تھی۔ شہوار کے دل پر ان کے جذبات کا شدید اثر ہوا تھا۔ جی بہتر، دھیان رکھوں گی۔ شاباش، جیتی رہو، اب تو تم ہماری بیٹی ہو۔ مصطفیٰ کی دلہن کا بہت ارمان تھا، وہ ایک عرصہ باہر گزار کر آیا ہے، میرا تو دل ہی ہولتا رہتا تھا ہر وقت، وہ باہر سے کسی کو ساتھ لے آتا تو میں کیا کر لوں۔
مگر میرا بیٹا جتنا بھی ضدی خود سر و منہ زور ہو لے مگر ماں باپ سے حقیقی محبت کرتا ہے۔ اپنی شادی کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ کر اس نے گویا مجھے خرید لیا ہے۔ تم ہماری بہو بنتی ہمارا تو ارمان تھا۔ مصطفیٰ نے سعادت مندی کا ثبوت دیتے تمہارے لیے ہاں کہی تو دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ اس قدر عجلت میں یہ سب کر رہے ہیں، میرے دل میں تو لاکھوں ارمان تھے کہ یہ کروں گی وہ کروں گی، خیر کسر تو اب بھی نہیں کوئی رہنے دوں گی۔ اتنے عرصے سے اتنا کچھ مصطفیٰ کی دلہن کے لیے بنوا رہی، جب سے تمہارا نام مصطفیٰ کے ساتھ لیا جا رہا تھا تو تمہارا خیال ہی ذہن میں رکھتے تمہارے مزاج اور پسند کے مطابق سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ شہوار نے بہت ضبط سے بھابھی کو دیکھا، وہ بستر پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے دیکھنے پر انہوں نے اشارے سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کئی دن سے زیورات کا کہا ہوا تھا، کل جا کر لے آئی ہوں، کچھ اور سامان بھی خریدا ہے، کپڑے وغیرہ بھی۔ ظاہر ہے سارا خاندان تو نہیں ہے مگر اہم لوگ تو سبھی شامل ہوں گے، جتنی بھی سادگی سے کریں مگر خاندانی لوگ ہیں، اپنی خاندانی روایت تو برقرار رکھیں گے۔ اور پھر مصطفیٰ میرے گھر کی آخری خوشی اور مصطفیٰ کی زندگی کی تو پہلی خوشی ہو تم۔ جو کچھ بھی کروں کم ہے۔ کچھ کپڑے خریدے ہیں، آج تو جمعہ ہے، بازار بند ہوں گے، کل ہفتہ ہے، نکاح کا جوڑا بھی لانا ہے، تم اپنی پسند کس رنگ اور کس کپڑے میں خریدوں جوڑا؟ وہ پوچھ رہی تھی، وہ جو اس ذکر سے بھی بھاگ گئی تھی۔ اس سوال پر لب دبا گئی۔ میں نے تو مصطفیٰ کو بھی کہا تھا کہ نکاح کا جوڑا خریدنے ہمارے ساتھ چلے، اب پتہ نہیں کیا کرتا ہے، گھر میں تو 2-3 دن ہو گئے ہیں، ٹک ہی نہیں رہا، صبح سویرے نکلتا ہے اور رات گئے لوٹتا ہے، رات بھی 12 بجے لوٹا تھا۔ نکاح کی رسم کا بتایا تو کہنے لگا کہ اتنی جلدی اور اس قدر اچانک کیوں؟ وہ مزید بتا رہی تھی، پھر بتایا نہیں تم نے کہ کس قسم کے کپڑے میں اور کس رنگ میں جوڑا لیں؟ وہ پھر کہہ رہی تھی، ماں جی اس بیچاری سے بھلا کیا پوچھ رہی ہیں، یہ بھلا کیا بتائے گی؟ محترمہ اس معاملے میں ساری شرم خود پر اوڑھ چکی ہیں۔ دوسری طرف سے عائشہ کی شرارت بھری آواز گونجی، شہوار کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ تم تو چپ کرو، انہی موقعوں پر تو لڑکیوں کے 100 ارمان ہوتے ہیں۔ پھر بتاؤ بیٹا، تم نہیں؟ اتنا وقت تو ہے نہیں کہ خجل خوار ہوں، پرسوں تقریب ہے، آج بازار بند ہے، کل ہی جوڑا خریدا جائے گا، ریڈی میڈ لینا ہے سلا سلایا، ایک ہی دفعہ اپنی پسند بتا، کل شام ہم وہاں پہنچ جائیں گے، پھر کہاں وقت ہوگا واپسی یا بدلوانے میں اتنی دور آئیں۔ ماں جی فکر مندی سے کہہ رہی تھی، مجھے نہیں پتا، جو دل چاہے کر لیں۔ اس نے جلدی سے کہتے موبائل بھابھی کو پکڑا دیا، آپ خود ہی بات کریں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، اضطراب بڑھ رہا تھا، ضبط چھلک رہا تھا، جی چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر انکار کر دے کہ اسے یہ سب منظور نہیں، مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے پھسل چکا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے پچھتانے کے۔ پرسوں تقریب تھی۔ اس تصور سے شہوار کو اپنا دل منجمد ہوتا محسوس ہوا تو وہ ایک دم بستر سے اتر کر باہر نکل۔ وہ کسی تنہا گوشے میں سب سے نظر بچا کر بہت دیر تک خوب رونا چاہتی تھی۔